انتخابات، احتجاج اور گولی، یہ تین لفظ شاید کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے ایک ساتھ اچھے نہیں لگتے، لیکن بدقسمتی سے آج آزاد کشمیر کی سیاست انہی تین لفظوں کے گرد گھومتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب آزاد کشمیر میں انتخابات سیاسی اختلافات کے باوجود ایک تہوار کے منظر پیش کرتے تھے، جلسے ہوتے تھے، قافلے نکلتے تھے، نعرے لگتے تھے اور پھر عوام اپنا فیصلہ بیلٹ باکس میں سناتے تھے۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ کیا آزاد کشمیر میں سیاست بیلٹ سے آگے بڑھ کر بارود کے سائے میں داخل ہو چکی ہے؟ آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک اور تشویشناک پیشرفت سامنے آتی ہے جب ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ قمر کے مطابق سابق وزیر اعظم اور استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر کے صدر سردار تنویر الیاس کے انتخابی قافلے پر ٹائیں پل کے قریب مبینہ فائرنگ کی گئی۔ امتیاز شاہین کے مطابق اس واقعے میں قافلے کے دو سیکیورٹی گارڈز زخمی ہوئے۔ تاحال اس واقعے کی مکمل اور آزادانہ تحقیقات یا سرکاری تفصیلات سامنے نہیں آئیں، اس لیے واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات ضروری ہیں تاکہ ذمہ داروں کا تعین حقائق کی بنیاد پر کیا جا سکے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب آزاد کشمیر میں انتخابی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے انتخابی دوروں کے شیڈیول بھی سامنے آ چکے ہیں، لیکن دوسری جانب احتجاجی تحریک، دھرنے اور سیاسی کشیدگی بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ یعنی ایک طرف ووٹ مانگنے کی سیاست جاری ہے اور دوسری طرف سڑکوں پر احتجاج کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر کے حالات پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں یہاں کے انتخابات نسبتاً پرامن ماحول میں ہوتے تھے اور عوام انہیں ایک جمہوری نہیں تہوار کے طور پر دیکھتے تھے۔ مختلف جماعتوں کے قافلے ایک ہی علاقے میں جاتے تھے، سخت سیاسی مقابلہ بھی ہوتا تھا، ماحول اس حد تک کشیدہ نہیں ہوتا تھا۔ آج صورتحال مختلف دکھائی دے رہی ہے، خاص طور پر پونچھ ڈویژن میں جاری احتجاج اور ممکنہ لانگ مارچ کے باعث خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ اگر معاملات مذاکرات حل نہ ہوئے تو انتخابی عمل مزید متاثر ہو سکتا ہے۔ یہاں حکومت کا موقف بھی موجود ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ انتخابات اپنے آئینی وقت پر کرانا ضروری ہے اور آئین اس میں تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ موقف اپنی جگہ اہم ہے کیونکہ جمہوری نظام میں بروقت انتخابات ریاستی تسلسل کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ سوال بھی مسلسل اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر آئین انتخابات کرانے کا پابند بناتا ہے تو کیا یہی آئین شہریوں کے بنیادی حقوق، ان کے جائز مطالبات اور ان کی آواز سننے کی ذمہ داری بھی حکومت پر عائد نہیں کرتا؟ اگر عوام کے مسائل حل نہ ہو، اعتماد کا بحران موجود ہو اور ماحول کشیدہ ہو تو کیا صرف انتخابی عمل سے یہ بحران ختم ہو جائے گا؟ اسی تناظر میں عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد بھی ایک بنیادی سوال موجود ہے۔ اگر کسی تنظیم کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے تو کیا اس سے وہ تمام عوامی مطالبات بھی ختم ہو جاتے ہیں جنہیں بڑی تعداد میں لوگ اپنا مسئلہ قرار دے رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف قانونی نہیں بلکہ سیاسی سطح پر بھی دینا ہو، کیونکہ عوامی مطالبات کا حل صرف پابندیوں سے نہیں بلکہ مکالمے اور عملی اقدامات سے نکلتا ہے۔ اسی طرح احتجاجی قیادت سے بھی سوال بنتا ہے کہ اگر تحریک کو مسلسل پرامن قرار دیا جا رہا ہے تو پھر ایسے واقعات کیوں سامنے آ رہے ہیں جن سے کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے؟ اگر فائرنگ کے واقعے میں واقعی کسی احتجاجی عنصر کا کردار ثابت ہوتا ہے تو اس کی مذمت سب سے پہلے خود احتجاجی قیادت کو کرنی چاہیے، اور اگر الزامات غلط ہیں تو پھر غیر جانبدارانہ تحقیقات کے ذریعے حقیقت سامنے آنی چاہیے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ نقصان سچ کے دب جانے سے ہو رہا ہے۔ ایک عام کشمیری آج نہ سیاسی بیانیہ مانگ رہا ہے نہ ہی الزام تراشی، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے علاقے میں امن ہو، انتخابات بھی ہوں، اس کے مسائل بھی حل ہوں اور کوئی بھی سیاسی کارکن، مظاہرہ کرنے والا یا سیکیورٹی اہلکار اپنی جان سے ہاتھ نہ دھوئے۔ آخر میں چند سوال جو شاید آج ہر کشمیری کے دل میں موجود ہوں گے۔ حکومت سے سوال یہ ہے کہ اگر مذاکرات کا راستہ موجود ہے تو اسے مزید مؤثر اور تیز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا صرف انتخابات کروا دینا کافی ہوگا یا عوام کے اعتماد کی بحالی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ کیا عوام کے جائز مطالبات پر واضح ٹائم لائن دی جائے گی؟ اور عوامی ایکشن کمیٹی سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی جدوجہد پرامن ہے تو کیا آپ اس بات کی مکمل ضمانت دیں گے کہ احتجاج کے دوران کسی بھی قسم کی تشدد آمیز کارروائی یا اشتعال انگیزی کی گنجائش نہیں ہوگی؟ کیا آپ ہر ایسے عنصر سے لا تعلقی کا اختیار کریں گے جو تحریک کو پرامن راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے؟ کیونکہ آخرکار جیت نہ حکومت کی ہونی چاہیے، نہ کسی سیاسی جماعت کی اور نہ ہی کسی احتجاجی گروہ کی۔ اصل جیت صرف آزاد کشمیر کے عوام کی ہونی چاہیے، جنہیں اس وقت سیاست سے زیادہ امن، اعتماد اور اپنے مسائل کے حل کے حقیقی حل کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔